تو شریعت کی روح سے وہ فاسق ہو جاتا ہے. 3 نمازیں نہیں پڑھے گا تو فاسق ہو جائے گا. لیکن اگر والدین ضد کر جائیں تو کبھی کبھی ان کی بات مان لے، لیکن فرض اور واجب میں نہیں ماننی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات نہیں ماننی. مثلا والدین کہیں گے جی شرک کریں، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو ان کی بات نہیں ماننی. لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی وہ بات کبھی نہیں ماننی جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. باقی باتوں میں والدین کی بات ماننا ضروری ہے. وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، جتنے بھی رشتہ دار ہیں چاہے وہ ننیالی ہیں، ددیالی ہیں یا سسرالی ہیں، سب کا ذکر قرآن میں. نسب ہم و صہرا، نسب سے ہیں یا سسرال سے ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں. والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. حدیث کے مطابق آتا ہے کہ خیر بیت المسلمین فی یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. وشر بیت المسلمین فی یتیم یساء الیہ، مسلمانوں کا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کو برا سلوک کیا جائے. تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ نہیں ہے کہ یتیم آپ کے پاس آئیں، بلکہ یتیموں کو ڈھونڈا جائے. والمساکین، اور غریب لوگ، مسکین لوگ، یعنی ایسے لوگ جن کی آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، ان کی بھی مدد کرنا. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، ایسی بات نہیں کہنا جس سے فتنہ فساد پھیل جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے. فحش گفتگو، یہ ساری باتیں ان سے منع کیا گیا. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہنا. ان ساری باتوں کا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. ثم تولیتم، لیکن یہ لوگ پھر گئے تھے، ان وعدوں کو پورا نہیں اترے، مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک اور معاہدے کا ذکر فرما رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے وعدہ. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم نہ بہاؤ گے اپنے خون. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو، مِن دِيَارِكُمْ، ان کے گھروں سے، اپنی جانوں کو. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم نے گواہی دی یا تم گواہ تھے. ثُمَّ أَنْتُمْ، پھر تم وہی ہو، ہؤلاء وہی ہو، تقتلون، تم نے قتل کیا، انفسکم، اپنی جانوں کو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو. وتخرجون، اور تم نے نکالا، فریقاً، ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے. تظاہرون، تم نے چڑھائی کی، علیہم، ان پر، بالاثم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن یأتوکم، اور اگر آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی، تفادوہم، تم ان سے فدیہ لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ حرام ہے تم پر، اخراجم، ان کا نکالنا. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب پہ ایمان رکھتے ہو. وتکفرون ببعض، اور بعض کا کفر کرتے ہو. فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل، جو کرے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، لٹائے جاؤ گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. مدینہ کے اندر مشرکین کے 2 فرقے رہتے تھے، 2 قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج. اور یہودیوں کے بھی 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو اب یہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، جنگ، قتل قتال، یہ بہت زیادہ ہوتا تھا ان کا. تھوڑی سی بات پہ لڑ جاتے تھے اور صدیوں تک یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ میرے جانوروں نے پہلے پانی کیوں نہیں پیا، بعد میں پیے، اس پہ لڑائی شروع ہو گئی. یا گھوڑے کی ریس ہوئی تو ایک گھوڑا آگے نکل گیا، دوسرے نے اس کو قتل کر دیا. اب 120 سال تک قتل ہوتے رہے، نسل در نسل. تو اب یہ بنو قریظہ جو تھا یہ دوست تھا اس مشرک قبیلے میں سے اوس کا، اور بنو نذیر جو ہے یہ دوست تھا خزرج قبیلے کا. یہ یہودی تھے، یہ اہل کتاب تھے، یہ شرک پہ کھڑے تھے. یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے. یہ جو قبیلہ جس کا دوست ہوتا اس کے ساتھ مل کے لڑتا تھا تو ایک دوسرے کو قتل کرتے. ظاہر بات، ایک طرف بنو قریظہ ہوتا ہے، ایک طرف بنو نذیر ہوتا ہے، تو ان کے آپس کے لوگ بھی قتل ہو جاتے ہیں.
حالانکہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہوا تھا تورات میں کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کی جان نہیں لینی، تو یہ قتل کرتے تھے، پھر بعد میں قیدی بنا لیتے تھے بعضوں کو، جب قیدی بن جاتے تو پھر یہ کیا کرتے، چندہ اکٹھا کرتے تھے، چندہ اکٹھا کر کے کچھ اس کا فدیہ دے دیتے اور زیادہ چندہ بھی کھا لیتے تھے۔ تو یہ چندہ اکٹھا کرنے میں یہ یہودی بہت مشہور تھے، قرآن کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، تو اس لیے یہ چندہ اکٹھا کرنے کے اندر عموماً کوتاہی ہو جاتی ہے، عموماً جو ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں جتنا کوشش ہو احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑیں، دیانتداری کو ملوث خاطر رکھیں۔ تو یہ یہودی گڑبڑ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم کتنے غلط کام کرتے ہو، ایک بات پہ تو عمل کرتے ہو اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم فرمایا کرتے تھے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ اللہ نے یہودیوں کو مخاطب کیا ہے لیکن آج کے مسلمان بھی اس کے مخاطب ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ تو انہوں نے مان لیا اور کچھ کا نہیں مانا۔ وہ کیا کرتے تھے، قیدی کو تو چھڑا لیتے تھے چندہ کر کے، لیکن قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاؤ، اس کا بدلہ کیا ہے جو آدمی یہ کام کرے گا، جو کچھ پہ عمل کیا کچھ کو چھوڑ دیا، فرمایا الا خزی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ اور پکی بات ہے، آپ دیکھیں پوری امت مسلمہ پہ رسوائی ہے، غیروں کے در پہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہ یہودی تو شروع سے ہی ظالم ہیں، اور اب بھی انہوں نے دیکھیں فلسطین میں کیا کیا، ان کے گھروں پہ قابض ہو گئے، ان کے باغات پہ قابض ہو گئے، ان کی جگہوں پہ قابض ہو گئے، اور وہ 20,000 سے زائد اس وقت جو ہے وہ خیموں میں پناہ گزین تھے فلسطینی بیچارے، اور ان سے گھٹیا کام لیتے تھے یہ، اور ان کو مزدوری بھی نہیں دیتے تھے۔ اور امت مسلمہ کے بھی بعض ممالک نے ان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، اب اور زور دیا جا رہا ہے۔ تو یعنی یہ بھی ایک ناجائز قبضہ ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کرنا، کتنی مشکل سے انہوں نے گھر بنائی، اس وقت بھی ایسا ہی کرتے تھے، جو کمزور ہوتے تھے ان کو بھگا دیتے تھے، ان کے گھروں پہ بھی یہ قبضہ کر لیتے۔ یہ جیسے ذکر آیا کہ کیوں تم نے نکالا ان کو ان کے گھروں سے، حالانکہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا لیکن انہوں نے نکال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اب بھی یہی کام کر رہے ہیں، اب بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے ان کو ذلیل کیا، اور ان کو مدینہ سے نکالا، جلا وطن کیا خیبر کی طرف، اور جب مسلمان خود قرآن سے ہٹے تو پھر مسلمان بھی ذلیل ہو گئے، آج وہ غیروں کے دست نظر بن گئے۔ اور فرمایا یہ تو دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کو کیا ہوگا، اشد العذاب، سخت عذاب۔ سخت عذاب کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے، اور جو سب سے کم درجہ ہوگا جس میں مسلمانوں کو ڈالا جائے گا، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن بد اعمال ہے، ان کو اس 69 گنا آگ میں عذاب میں ڈالا جائے۔ پھر اس سے جو سخت درجہ ہوگا اس میں عیسائیوں کو ڈالا جائے گا، پھر اس سے جو سخت درجہ ہوگا اس میں یہودیوں کو ڈالا جائے گا، اور پھر اس سے بھی جو سخت طبقہ ہوگا یا سخت درجہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈالے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس لیے کہ بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، ہم کو حساب کے قابل نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہی حال آج کل ہمارے مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارے جتنے جو ہے عہدوں پہ بڑے لوگ ہیں سرکاری طور پر، کہ وہ دنیا کو خرید رہے ہیں آخرت کے بدلے میں، اور اس کے اندر جھوٹ، کرپشن، یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ان بدعمالیوں کا ذکر فرمایا جو کہ آج ہمارے اندر بھی لوٹ کے آ چکی ہیں، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن صرف جو ہے اس وقت کے پیروں اور مولویوں کو بیان نہیں کرتا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے رب بنا لیا تھا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر شرکی آیات آئی ہیں لیکن بتوں کے لیے آئی ہیں، بتوں کے لیے نہیں آئی۔ اس وقت لوگ ان مولویوں کی بھی عبادت کرتے تھے، پیروں کی بھی عبادت کرتے تھے، خود عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرتے تھے لوگ،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، حکمرانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کا توفیق آمین الحمدللہ رب العالمین ولا قوت الا بالله والصلاة والسلام على سید الانبیاء